اس لیے جب آدمی سوچتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں ایک نارسا سا آدمی ہوں، ایک نادار سا آدمی، کچھ بھی نہیں، میرے پلے کچھ نہیں، اعمال کی کوئی خوبی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے مجھے کہ میں اس شہر میں جا رہا ہوں جس شہر کی ہزاروں فضیلتیں ہیں، اور جس کی ایک نماز 1000 نماز اور بعض روایت میں 50 نماز کا فرق یعنی اجر و ثواب رکھتی ہے، تو کتنی بڑی بات یہ ہے۔ اور امام نے تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ہی تو مسجدیں ہیں کہ جس نے اس خیال سے جانے کی حضور نے اجازت فرمائی ہے کہ واقعی اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دوسروں سے بڑھ کر ہے، ورنہ کہ ساری باقی نمازیں تو برابر ہے اس کے۔ اس لیے کہ باقی کسی نماز کو یہ سمجھ کر کہ وہاں میں جاؤں گا تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، تو اس سفر کی اجازت حضور نے نہیں فرمائی۔ ہاں ویسے جائے کوئی جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ یعنی کہنا چاہیے کہ تجارت کے لیے بھی جا سکتا ہے، علم کے حصول کے لیے بھی جا سکتا ہے، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، کسی سے استفادہ کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، ہزاروں مقاصد ہیں ان کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ وہاں میں جاؤں گا تو اس کا ثواب اللہ کے گھر سے زیادہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ ہے یا بیت المقدس سے زیادہ ہے، کہ ان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جو واقعتاً امت کے لیے بہت بڑا اثاثہ، بہت بڑا سامان۔ اب ان باتوں کو جب آدمی سوچتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا خوش دلی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی وہاں سے نکلا ہوں تو میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا، لیکن اب جب میں مدینہ منورہ میں آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں چلیے وہاں تو تیری برکتیں ہیں، تیری رحمتیں ہیں، تیرے گھر کی عظمتیں ہیں، لیکن یہاں بھی تیرا رسول رہتا ہے، تیرا رسول یہاں دفن ہے، یہاں انہوں نے زندگی گزاری ہے اور ان کے ساتھی یہاں مدفون ہیں، یہاں جنت البقیع ہے، تو بہت بڑے بڑے سامان ہیں، یہاں بھی عبرت کے بھی ہیں اور فضیلت کے بھی، اس لیے مجھے یہاں لایا گیا تو یہ میری بہت بڑی عظمت، بہت بڑی نیکی اور بڑی خیر خواہی ہے تیری، اور میں بہت بڑی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ ان کو سوچتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب اگر ذوالحلیفہ کے راستہ آتا ہے وہاں روک کر اگر وہ نہاد ہو لیتا، کپڑے بدل لیتا تو اور بات ہے، لیکن اگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذوالحلیفہ نہیں جاتا یا وہاں اتر کے کپڑے نہیں بدلتا ہے، بلکہ جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے پہلے اس کی فکر ہے کہ وہاں میں جاؤں، اپنا سامان ان کے حوالے کروں، اپنی جگہ دیکھوں کہاں مجھے ٹھہرنا ہے، وہاں وہ غسل کرتا ہے، وہاں وہ کپڑے بدلتا ہے، لیکن اس کی سب سے پہلے جس سعادت کے حصول کی فکر ہے اسے، وہ یہ ہے کہ میں مسجد نبوی جاؤں، وہ مسجد نبوی کو میں پہلے داخلے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر بعد میں جاتا ہے، یعنی حضور کی قبر مبارک کے سامنے سلام پڑھنے کے لیے بعد میں آ جاتا ہے، پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر 2 نفل پڑھتا ہے تحیۃ المسجد کے، اور اگر اس کو مزید اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے تو ریاض الجنہ، جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر حضور کے ممبر تک، یعنی اس زمانے میں جو ممبر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعد میں تو خیر اضافہ ہو گیا، ممبر دوسری تیسری جگہ چلا گیا، تو لیکن پہلے ممبر کی بھی علامتیں اور پہلے نشانات اس کے موجود ہیں، بلکہ پہلا ممبر بھی وہاں موجود ہے، ایک وہاں ممبر یہ ترکوں نے بنا کر وہاں رکھا ہوا ہے، تو وہ اس جگہ تک حضور نے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا۔ وہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک ایسے وقت میں جاؤں جب لوگ کم سے کم ہوں اس میں، اب تو چونکہ بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے نا اور بڑا ہجوم ہوتا ہے، تو اگر وہ نمازوں کے اوقات میں جائے تو وہاں ریاض الجنہ میں داخلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو دوپہر کے وقت جانا چاہیے، یہ ایسے وقت میں جانا چاہیے جب لوگ آرام کے لیے گھروں میں گئے ہوتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ بالکل مکروہ وقت نہیں ہے، آگاہ پیچھا کر کے، تو اس کو ریاض الجنہ میں جا کر 2 نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھنے چاہیے، وہاں اس کو دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں اس گھر میں آ گیا ہوں، اس میں شہر میں آ گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں آ گیا ہوں، اب اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس شہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ یہ شہر بڑا نازک ہے اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ شریف میں جا رہا ہوں، شہر کی عظمت ہے اپنی جگہ، اقبال نے تو خیر اس کے لیے جھوم جھوم کے جو کچھ کہا وہ تو خیر اور ہی بات ہے، وہ تو کہتا کہ خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، دونوں جہانوں سے یثرب کی خاک بہتر، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہر ہے کہ آن جا دل برست، کتنا میٹھا شہر ہے وہ کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، اور جب وہ معاہدہ شریف جائے گا تو اس کو تو ظاہر ہے کہ جنید بغدادی کا شعر یاد آنا چاہیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ
ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، کہ عرش سے بھی زیادہ نازک ایک ادب کی جگہ ہے اس آسمان کے نیچے۔ نفس گم کردہ میاں یہ جنید و با یزید ایجا، اور یہاں جنید جیسے لوگ اور با یزید جیسے لوگ جو اللہ والے گزرے ہیں اور ان کی بڑی عظمتیں ہیں اور بڑی یادیں ہیں ان کی، وہ بھی یہاں اپنا دم دبا کے آتے ہیں اور وہ بھی دم گھٹ کے آتے ہیں اور اونچا سانس نہیں لیتے کہ مبادا کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اتنے ادب کی جگہ۔ اب وہ ظاہر یہاں انہی باتوں کے لیے دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کے حقوق ادا کر سکوں۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں جاتا ہے حضور کی قبر اطہر کے سامنے، سب سے پہلے اس کا ظاہر ہے کہ یہی چیز ہے جو اس کو کھین کے یہاں لائی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ کشش کا باعث ہونی چاہیے۔ حضور کے سامنے جاتا ہے تو جیسے حدیث میں سکھایا گیا ہے وہ سلام کہتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ مواجہ شریف میں ہم حضور کو خطاب کر سکتے ہیں، حضور کو یعنی براہ راست جیسے دو آدمی بات کرتے ہیں نا، اس لیے ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کہیں بھی۔ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے خدا نخواستہ، صرف اللہ کی ذات ہے حاضر و ناظر۔ اللہ کو تو جہاں چاہیں آپ یہ کہ تو کہہ کر، تم کہہ کر، آپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، لیکن حضور کو نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ اگر دور رہ کر مجھ پر درود بھیجیں گے نا تو فرشتے مجھ پر درود پہنچائیں گے، درود مجھے پہنچتا ہے، لیکن اگر آپ میرے قبر پر آ کر درود پڑھیں گے تو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ حالانکہ حضور قبر میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، یا اس کا کرم ہے یا ان کا معجزہ کہہ لیجیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں خود اسے سنتا ہوں۔ اس لیے وہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، اس کا سلام ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یا رسول اللہ واقعی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اشہد انک ادیت الامانہ واشہد انک بلغت الرسالہ واشہد انک نصحت الامہ وکشفت الغمہ، کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی امانت کی ادائیگی میں کمی نہیں رہنے دی۔ اللہ نے آپ کو ایک امانت دی تھی دین کی، وہ دین جس طرح آپ نے اس امت تک پہنچایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور اس لیے یا اللہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ کل آپ نے اس کے دین کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رہنی دی، قد بلغت الرسالہ، آپ نے اس پیغام کو پوری طرح پہنچایا اور اس امانت کا حق ادا کیا۔ اور تیسری یہ بات کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا استاد ویسے لیکچر دیکھ چلا جاتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ٹیکسٹ بک کا جو پیغام ہے اس کو تو پہنچاتا ہے، لیکن وہ پرسنل تعلقات قائم نہیں کرتا۔ اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے جو پرسنل تعلقات رکھے گا وہ تو ظاہر لڑکے اس کو کیا اس سے کیا ڈریں، وہ تو بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے اچھا استاد وہی جو ان سے ایک فاصلے پر رہتا ہے، لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے تھے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو اللہ نے اتنا طبیعت کا نرم بنایا اور اس قدر گھل مل کے رہتے تھے لوگوں میں، اور لوگوں سے معاملات اس طرح پرسنل یعنی تعلقات قائم کرتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ حضور جتنے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں شاید اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے۔ غالباً عمر بن العاص ہیں جو فاتح مصر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 ہجری میں مسلمان ہوا، خالد بن ولید بھی 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور غالباً ابو ہریرہ بھی اس وقت مسلمان ہوئے، اور حضور اتنے خوش ہوئے تھے ان دونوں کے جانے سے، عمر بن عاص اور خالد بن ولید کے، کہا کہ آج تو مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے حوالے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 سال میں یوں محسوس کرتا تھا کہ حضور کی اتنی پیاری نظر ہے مجھ پر اور اتنی گہری نظر ہے مجھ پر، اور ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ شاید حضور کے نزدیک میں سب سے افضل ہوں۔ کہا میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایک نے پوچھ میں بیٹھا، میں نے کہا حضور کیا میں سب سے افضل ہوں؟ اور میں کہا کہ نہیں۔ پوچھا کون افضل ہے؟ کہا ابو بکر۔ کیا ان کے بعد میں سب سے افضل ہوں؟ کہا نہیں۔ اور میں پوچھا پھر کون ہے؟ کہا عمر۔ تو کہا کیا اس کے بعد میں سب سے افضل ہوں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا نہیں،
کہا پھر کون ہے؟ کہا وہ ہے عثمان۔ کہا پھر میری ہمت نہیں پڑی پوچھنے کی کہ اب میں کسی اور کے بارے میں پوچھوں تو حضور ظاہر ہے اسی طرح کی بات فرمائیں گے، لیکن میں سمجھتا یہ تھا آپ کے رویے کو دیکھ کر، آپ کے میل ملاپ کو دیکھ کر، آپ کی دعائیں کو دیکھ کر، آپ کی شفقتوں کو دیکھ کر کہ میں شاید حضور کی نگاہ میں سب سے اچھا، سب سے افضل۔ اس کا معلوم ہوتا، دیکھیے نا حضور کی عجیب و غریب باتیں تھیں۔ اگر کوئی اجنبی بھی آتا نا اور آ کر حضور سے ہاتھ ملاتا، یہ میرے خیال میں کسی بڑے آدمی میں آپ یہ عادت نہیں پائیں گے۔ یہ بڑے آدمی ہوتے ہیں ایک تو یہ وہ بالکل اس طرح تنا ہوا ہاتھ دیتے ہیں جیسے چتن ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے ان بڑوں لوگوں کا ہاتھ۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اس طرح بنائے گئے تھے حضور کے ہاتھ کہ اتنے نرم تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ میں ریشم پکڑ لیا۔ حضور کی جو یہ ہتھیلیاں تھیں نا وہ پرگوشت تھیں اور بہت نرم و نازک تھی، بالکل یعنی ایک طرف تو آپ دیکھ لیجیے حضور نے کتنے جنگ سر مراحل طے کیے، یعنی کیسے کیسے جنگیں لڑی، اور دوسرا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ اتنے نرم و نازک تھے کہ آدمی دیکھ کے حیران ہے۔ اور پھر یہ کہ جو آدمی مسافہ کرتا نہ آ کر، یہ سارے صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے کبھی دوسرے سے ہاتھ چھڑایا نہیں۔ یعنی دوسرا آدمی ہاتھ پکڑے کھڑا ہے نا، حضور ہاتھ پکڑے ہوئے، جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا آپ ہاتھ نہیں کھینچتے، اس وقت تک آپ اس سے کھڑے رہتے اور باتیں کرتے رہتے جب تک وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے ہاتھ کو اس طرح پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے اور محبت سے پکڑیں گے تو دوسرا آدمی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا نا کہ شاید مجھ سے زیادہ پیار حضور کو، سب زیادہ پیار مجھ سے ہے۔ اسی میں کہتا ہوں کہ یہ تو تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ حضور آپ نے جو نرمی فرمائی ہے، جو رحم دلی فرمائی ہے، جو خیر خواہی فرمائی ہے، اور جس نے امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، یہ صرف آپ نے جو کچھ کیا ہے اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا، ورنہ ہم اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ نے تو ان کی تکلیفیں بھی دور فرمائی، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ۔ اگر کبھی تکلیف میں گھر گئے ہیں نا مسلمان تو سب زیادہ فکر آپ کی ہے، آپ سے ہے، یا آپ کو ان کی فکر رہی۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ ہم نے تمہاری طرف کے رسول بھیجا ہے، جو بات تم پر گزرتی ہے نا کوئی بھی تکلیف دہ بات، سب سے زیادہ اس کو تکلیف دیتی ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ جو کوئی تمہیں مشقت پیش آتی ہے اس پر گرا گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تمہاری خیر خواہی کا بہت حریص ہے، ہر وقت تمہاری یہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نے یہ پڑھا اور میں 12 حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہوا کہ حضور فرماتے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں سے غلطی ہو جائے نا تو وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو ساتھ لے کر میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور دعا کریں اس کی مغفرت کی، تو میں یقیناً اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ تو کہا میں جب بھی مجھ سے غلطی ہوتی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور جب وہ پہنچا اب آخری وقت تو حضور انتقال فرما چکے تھے۔ اب وہ اتنا رویا حضور کی قبر پر، ان کا حضور اب میں کس کے پاس جاؤں، اب کہاں جاؤں؟ نتیجہ اس کا یہ اس کا دل پھٹ گیا اور وہی مر گیا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور کی ہمدردی اور خیر خواہی کا اتنا یقین تھا مسلمانوں کو۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہایت نرم خو بنایا۔ کیا آیت ہے قرآن کا؟ غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر ہم آپ کو سخت دل بنا دیتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ یہ عرب تو بالکل آزاد لوگ تھے، یہ تو کسی ایسے آدمی کو ماننے اور جاننے کے لیے تیاری نہیں تھے جو ان پر زیادہ سے بھی سختی کرے۔ آپ چونکہ نہایت نرم خو آدمی، اس لیے آپ کی محبت پر ڈوب گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہ اس طرح دعا سلام پڑھتا ہے کہ حضور آپ نے خیر خواہی کی بھی انتہا کر دی، آپ نے واقعی امت کو پیغام بھی پہنچا دیا، آپ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا سب کچھ کیا، اور امانت کی ادائیگی کا بھی حق ادا کیا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ نے جو خطبہ دیا تھا، پہلے خطبہ دیا آپ نے عرفات میں، اور بعض روایات کے مطابق دوسرا خطبہ آپ نے مینا میں دیا۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں پہلے تو توجہ دلائی پوری طرح کہ شہر کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، اور اس پر حضور خاموش رہے۔ خیر یہ ایک لمبی کہانی۔ اس کے بعد فرمایا
کہ لوگوں کل کو تم سے سوال کیا جائے گا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہو. پوچھا جائے گا تم سے کہ حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پہنچا دی میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا. پوچھا جائے گا حل ادیت الامانہ، کیا میں نے امانت کا حق ادا کر دیا، کیا رسالت میں نے پہنچا دی، کیا امانت کا حق ادا کر دیا. اور یہ بھی پوچھا جائے گا حل نصحت الامہ، کیا واقعی میں نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کیا. یہی باتیں حضور، اور یہی باتیں جو وہاں زیارت کرنے والا اور حضور کے موالا شریف میں جانے والا حاجی، وہ یہی باتیں حضور سے کہتا ہے کہ حضور نے آپ سے تو واقعتاً ہر احسان ہم پر کیا ہے، اور اسی حوالے سے میں آپ کو سلام دینے کے لیے اور ان باتوں کو ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو بہتر سے بہتر جزا اللہ کے رسول کو دی جا سکتی ہے وہ اس امت کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائی جانی چاہیے. اس کے بعد وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے دائیں طرف، وہاں صدیق اکبر سوئے ہوئے، اب ان پر سلام پڑھتا ہے کہ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ پر سلام. پھر وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے وزیر آپ پر سلام. اور تیسری بات وہ یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا صاحب الغار و یا صاحب المزار، کہ اے غار والے، آپ غار میں ظاہر ہے وہی ساتھی تھے حضور کے، اور مزار میں جب تک عمر فاروق نہیں سوئے تو وہی ساتھی تھے. کہ آپ غار کے بھی ساتھی ہیں، حضور کا مزار کے بھی ساتھی ہیں، یعنی دنیا میں بھی آپ ساتھی رہے اور آخرت میں بھی آپ ہی اٹھیں گے، کیونکہ قیامت کے دن یہی قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھوں. یعنی حضور جب قیامت کے دن زمین شک ہوگی نا تو سب سے پہلے اس قبر کو کھولا جائے گا، اور حضور جب اٹھیں گے تو ان دونوں ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھیں. اس طرح وہ حضرت عمر فاروق پر سلام بھیجتا ہے. اب اس کا یہ معمول بن جاتا ہے کہ روزانہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو کام نہیں سوائے نمازیں پڑھنے کے، کہ وہ بار بار مسجد نبوی میں آتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے. وہ بازاروں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ سارا وقت اپنا مسجد نبوی میں صرف کرتا ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے وہ موالا شریف میں پہنچ کر حضور کو سلام پڑھتا ہے، ان کے ساتھیوں پر سلام کہتا ہے. لیکن اچانک اس کو اس طرح خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول جس پر میں سلام پڑھتا ہوں، یہ اللہ کے رسول وہ ہیں، وہ عظیم شخصیت ہے اور وہ محبوب ہے اللہ کی، کہ اگر ان پوری کائنات کو بیچا جا سکے نا اور اسے جو قیمت ملے تو یقین جانیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی دھول اس سے نہیں خریدی جا سکتی. یہ وہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ ہوگا کہ حضور کے جوتوں کی دھول، آپ کے پاؤں کی دھول اتنی قیمت رکھتی ہے کہ ساری کائنات میں اس کے بدلے میں بیچی جائے نا تو اس کو خریدا نہیں جا سکتا. اور یہ حضور لیٹے ہوئے ہیں قبر مبارک میں، آپ کے جسم کے ساتھ مٹی کے جو ذرے لگے ہوئے ہیں وہ عرش مولا سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ عرش پر خدا بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، وہ تو صرف اس کے ارتکاز کی جگہ ہی ہے، اس پر توجہات کا اثر ہے. وہاں سے فرامین جاری ہوتے. یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا با. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے عرش پہ بٹھا رکھا ہے خدا کو عرش پہ بٹھا رکھا ہے تو نے اے واعظ، وہ خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. خدا تو اپنے بندوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا. اس لیے وہ یہ عرش جو ہے نا وہ اس کے فرامین کے اترنے کی جگہ یا چڑھنے کی جگہ ہے. اس لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو ذرے لگے ہوئے ہیں تو امت کا یہ خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کہا یہ اتنی بڑی عظمت ہے ان کی. اور دیکھ لیے جب قیامت آئے گی تو آپ جب تک شفاعت نہیں کریں گے امتوں کا حساب شروع نہیں ہوگا. یعنی امتوں کے حساب کے آغاز کے لیے ساری امتوں کی شفاعت حضور فرمائیں گے. آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا. قیامت کے دن سب سے عظیم جھنڈا یہی ہوگا، اور سارے لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ جھنڈا کس کا ہے. ظاہرہ وہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد اس کو کہا گیا. کہا اتنی عظمتوں کے مالک اللہ کے رسول. لیکن یہ کیا ساری عظمتیں ہیں؟ حضور نے خود فرمایا کہ انا سید و ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا.
یعنی ساری امتوں کے، سارے نبیوں کے، سب کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 13 سال تک کوئی ایسی تکلیف ہے جو مکہ معظمہ میں آپ کو نہیں پہنچائی گئی؟ یہ جب سلام پڑھنے والا جاتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جس پر سلام پڑھتا ہوں اتنی عظیم شخصیت ہے، لیکن اس نے آخر قربانیاں دی تو کس مقصد کے لیے؟ پورے 13 سال اس نے مارے کھائی، اور پھر اس کے بعد 12ویں سال میں اس نے طائف کا سفر کیا، اور طائف میں جو گزری اس پر قیامت وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ 3 میل تک حضور پر سنگباری کی گئی، 3 دفعہ آپ بے ہوش ہوئے، حتیٰ کہ بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر زید بن حارثہ ان کو شیبہ کے اور ولید کے باغ میں لے کے گئے، وہاں جا کر انہیں ہوش سنبھالا۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ دور سے دیکھا کہ حضور اس حال میں نڈال حالت میں لائے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور دشمن تھے ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود کو رحم آیا، اور انہوں نے ایک چھوٹے طاقچے طباق میں ایک بڑا سا خوشہ انگور کا توڑ کر اس کو دھو کر اپنے غلام سے کہا جا کر اس آدمی کو دے آؤ۔ چنانچہ اسے لا کر سامنے وہ طباق رکھا تو حضور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے صرف ایک دانہ اس کا توڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حیران ہوا وہ لانے والا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہ تو یہاں مکہ میں کوئی واقف نہیں ہے، اس کا طائف میں کوئی واقف نہیں ہے، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی میں انطاکیہ کا ہوں، اور میں حضرت یونس علیہ السلام کی امت میں سے، اور ہمیں جو تعلیم پہنچی ہے اس میں بتایا گیا، یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، وہ میرے بھائی تھے، اس لیے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے، میں بھی اس بات کو جانتا۔ اب اس نے پاؤں چومنے شروع کر دی۔ وہ دور سے جب دیکھا نا عتبہ کے بیٹوں نے کہ ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے تو اس کو انگور دے کے بھیجا تھا کہ وہ بیچارہ زخمی تھا، لیکن اس جادوگر نے ایسا جادو کیا کہ اس کو مسحور کر دیا۔ چنانچہ جب بھی واپس کیا تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے جو باتیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیکھی تھی وہ تو لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پتھر کھانے کے بعد زخمی ہونے کے بعد حضور لوٹے، اور پھر نخلا میں آ کر آپ نے آرام فرمایا۔ یہ ساری مصیبتیں آپ پر گزری مکہ معظمہ کے قیام میں، پھر آپ نے ہجرت کی اس خیال سے کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی آپ کے قتل کی، اس سے بچنے کے لیے آپ نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے۔ 3 دن غار ثور میں چھپے رہے، حتیٰ کہ کئی دنوں کو سفر کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، اور مدینہ طیبہ میں یہود کے ہاتھوں اس قدر ستائے گئے، اور ان قریش نے اس کے پیچھے اتنے حملے کیے، حتیٰ کہ 29 لڑائیوں میں حضور بنفس نبی شریک ہوئے، باوجود اس کے کہ آپ دنیا میں رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ سایہ رحمت تھے اس دنیا کے لیے، اس کے باوجود آپ کو مسلسل کئی دفعہ محض اس حق کی پاداش میں لڑائیوں میں کھینچا گیا۔ حضور کے ساتھ ویسے لڑائیاں ان کی تقریباً 83 کے قریب ہوئی، لیکن جس میں بنفس نفیس حضور شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، ان کی تعداد تقریباً 29 تک پہنچی ہے، اس میں حضور نے خود شرکت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ یعنی کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب آپ نے آرام کیا، حتیٰ کہ ایک دن آپ نے مسجد میں، یہاں تک معلوم ہوتا کہ آپ بہت تھک گئے تھے، مسجد میں آپ نے اعلان فرمایا کہ کاش تم میں سے کوئی بڑا آدمی پہرا دیتا تو میں چند گھڑیاں آرام کر لیتا۔ معلوم ہوتا کہ وہ جو بڑے اپنے یہ سازی کرنے والے لوگ سازشی قسم کے تھے نا، یہ اسرائیل آپ بھی سازشی ہیں، اس وقت بھی بنی اسرائیل سازشی ہیں، شروع میں ان کی فطرت کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ ہمیشہ دوسری قوموں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر ہمیشہ یہ سازش کرتے، تو وہ بار بار سازش کرتے تھے، اور 3 دفعہ تو حضور کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے انہوں نے۔ ایک دفعہ تو بلکہ ایک معاہدہ کرنے کے لیے حضور کو بلایا اپنے مکانوں میں، اور جبریل نے پہنچ کر اطلاع دی کہ حضور یہاں سے آپ ٹل جائیں، انہیں آسمان پر پتھر جمع کر لیے ہیں، جیسے آپ وہاں پہنچیں گے بیٹھیں گے اوپر سے بڑا پتھر گرا کر آپ کو ختم کر دیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہ کیا کچھ حرکتیں نہیں کرتے رہے، اور یہی وجہ کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب بھی کبھی حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے ہمیں فکر لاحق ہوتی اور ہم تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اس دن حضور نے خود فرمایا، تو سعد بن ابی وقاص جو حضور کے خالو تھے اور جو فاتح ایران ہیں جنگ قادسیہ جن میں جیتی ہے،
وہ ہتھیار لگا کے آئے. باہر جب آپ ہتھیاروں کی آواز سنی تو آپ نے کھڑکی سے باہر منہ نکال کے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ آرام فرمائیں. چنانچہ تھوڑی دیر آرام کیا. مجھے نہیں معلوم کہ آنکھ لگی کہ نہیں لگی، لیکن پھر آپ نے منہ باہر نکال کے فرمایا کہ ساتھ چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کر لیا. یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو کبھی آپ تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی محافظ کھڑا کریں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا. یعنی کہنا صرف یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ حضور ان مصیبتوں سے کبھی نجات پا سکے ہوں، حتیٰ کہ جب تک وہاں سے نکال نہیں گئے. پہلے تو جب بنو قینقاع کو نکالا گیا، اس کو بنو نذیر کو نکالا گیا، پھر بنو قریظہ کو قتل کیا گیا. ان کو جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو گیا اور وہ جا کہیں نجران میں آباد ہوئے یا وہ خیبر میں، اس وقت تک حضور کو آرام نہیں ملا. اور یہ قریش باہر سے حملہ کرتے رہے، حتیٰ کہ قرظ بن جابر فہری جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور مکہ معظمہ میں تنہا چلتے ہوئے شہید ہوئے یہ فتح مکہ کے موقع پر. لیکن جب تک وہ کافر تھے، اب اس ایک واقعے سے اندازہ کر سکتے کہ وہ 200 آدمیوں کو ساتھ لے کر، جنگجو قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں آ کر حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر. جتنے جانور تھے ان کو ہانک کے لے گئے اور جتنے وہاں چروائے تھے ان کو قتل کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی چراگاہ تک وہ لوگ پہنچ گئے تھے. اس کے بعد حضور نے پھر اقدامات کیے جن کو دفاعی اقدامات کرنے چاہیے. اس کے بعد پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو کہنا یہ ہے کہ جس ذات رسالت مآب نے، جو اپنی عظمت کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، اور جس کا واقعی پاؤں کا دھون بھی شاید ہمارے لیے باعث سعادت ہو، لیکن اس کا ہر یک اس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے راستے میں ایک دن بھی اس کو چین سے آرام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ آدمی جب وہاں کھڑا ہوتا ہے نا تو ان باتوں کو سوچتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جن چیزوں کے لیے دکھ اٹھائے تھے اور وہ چیزیں ظاہر ہے کہ ہم تک پہنچی، ہمارے آنگن اس سے روشن ہوئے، ہمارے دل اس سے روشن ہوئے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے وہ نور ہم تک پہنچایا، ان کو کتاب ہم تک پہنچائی، وہ بنیادی اعتقادات دیے. وہ ظاہر ہے اگر آپ یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے یا کبھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں کیا صرف، یا یہاں آنے والے سلام پڑھنے والے کیا صرف سلام پر ہی گزارا کریں گے؟ یعنی حضور جس پیغام کو پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاتے رہے، اور آج ہم آپ پر ماننے والے صرف کہ آپ پر سلام بھیج کے تو بس آرام سے لمبی ناتان کے سو جائیں گے. یعنی میں روز آتا ہوں، آپ پر سلام پڑھتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ باقی آپ نے ہم پر بہت حق ادا کیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے احسان کیا، آپ نے دین پہنچایا. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دین یوں ہی نہیں پہنچا. اس کی کہانی بھی سن لیجیے. آدمی جب جنت البقیع کو دیکھتا ہے نا، جو اس کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن کے دامن میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اس کا. اب تو تقریباً یہ جو توسیع ہو گئی ہے اس کا ایک کونا بالکل اس کے ساتھ جا لگا. میرا خیال ہے کہ اس کے درمیان میں سے اتنا سا راستہ باقی رہ گیا کہ 2-3 بسیں گزر سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ جنت البقیع، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کتنی عظیم جگہ ہے یہ، اور کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں سوئے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آنکھیں بند فرمائی ہیں نا اور سفر واپسی کیا ہے، اس وقت حضور نے اپنے پیچھے 1,40,000 صحابہ چھوڑے تھے. ان میں سے ایک ایک آدمی اپنی ذات میں ایک امت کے برابر تھا. اور یہ حضور ان کو چھوڑ کر ایک نصیحت کر کے گئے تھے کہ دیکھو، جہاں تک جزیرہ عرب کا تعلق ہے، پورے جزیرہ عرب میں نے تمام قوتوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے اور اسلام کا پھریرا لہرا دیا. اب پوری دنیا تک اسلام کی نعمت پہنچانا، یہ امانت پہنچانا، یہ اب تمہارا کام ہے. صرف پہنچانا نہیں بلکہ اس کو غالب کرنا اور اس میں لوگ اس کے ادارے قائم کرنا اور اس کی حکومتیں بدل ڈالنا اور پورا انقلاب برپا کر دینا، یہ تمہارا کام ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، وہ اس لیے پڑھی ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس کا کام ہی یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. وہ رسول ہدایت لے کے آیا، دین الحق اور سچا دین لے کے آیا. اور آیا کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہ آپ کو دے کر چلا جائے،
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دے۔ اب جزیرہ عرب تک تو حضور نے غالب کر دیا اسے، اور باقیوں کی ذمہ داری کس پر چھوڑ گئے؟ صحابہ کے جماعت پر، اور صحابہ نے ہر چند کوشش کی اور جاتے ہوئے پچھلی نسلوں پر اس کی ذمہ داری چھوڑ گئے، اور وہ نسلیں دنیا چلی گئی، وہ جاتے ہوئے آپ پر یہ ذمہ داریاں چھوڑ گئے۔ اب جب آپ وہاں جاتے ہیں، حضور کے سامنے مواجہ میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو یقیناً اندر سے آواز آتی ہوگی جو آپ نہیں سن پاتے کہ تمہارا سلام تو مجھے قبول ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا سلام پڑھ دینا کافی ہے؟ کیا میں نے صرف سلام ہی پڑھا تھا؟ کیونکہ یہ تو حضور کو جب نمازیں فرض کی گئی ہیں تو اس میں یہ تھا نا السلام علیک ایھا النبی، وہ تو حضور بھی پڑھتے تھے۔ تو کہا کہ صرف کیا تم سلام پر ہی گزارا کرو گے؟ جو تکلیفیں میں نے اٹھائی تھی، کیا تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے؟ تم ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ 1,40,000 لوگ وہ کہاں گئے آخر؟ اس لیے کہ ان میں ہمارے مورخین یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں صرف 10,000 آدمی دفن ہیں۔ یہ حاجی صاحب اندازہ کریں آپ کہ جنت البقیع میں جو صحابہ دفن ہیں نا، وہ صرف ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10,000 تک پہنچتی ہے، اور 1,30,000 کا کچھ پتہ نہیں۔ ان میں گنتی کے چند آدمی ہیں جن کی قبریں ہم جانتے ہیں۔ عراق میں جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان، ان کے بارے میں ہمیں تب پتہ چلا، ورنہ ان کی قبروں کا ہمیں اندازہ نہ ہوتا۔ انہوں نے جب بادشاہ میں کو خواب میں آ کر کہا کہ پانی سے ہم کو بچائیے، یہ پانی ہماری قبروں میں داخل ہوا جاتا ہے، اور یہ غالباً یہ واقعہ ہے پاکستان بننے سے پہلے کا، اور کوئی اور عام آدمی لکھتا تو میں کبھی نہ مانتا، اس کو شیخ عبداللہ نے لکھا ہے، لیکن اتفاق سے وہاں موجود تھے، جو مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ کانگریسی تھے، لیکن آدمی تو سچے تھے، آدمی ایک معقول آدمی تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ وہاں موجود ہونے یہ سارا واقعہ لکھا۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ خواب میں آ کے دیکھا نا، تو انہوں نے علماء کو بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی کھدائی کر کے دیکھیں کیا واقعی پانی وہاں پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ دجلہ تو دور ہے وہاں سے۔ کھدائی کر کے دیکھی، کوئی پانی کا نشان نہیں تھا۔ اب وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا قصہ ہے، حتیٰ کہ اگلے دن پھر خواب آیا، اس سے اگلے دن پھر خواب آیا، اور یہ شریف حسین مکہ کے بیٹے ہیں جو وہاں برسر اقتدار تھے، اور غالباً اس کا نام فیصل تھا۔ دوسرا بھائی اس کا شاہ عبداللہ ہے جو اپنے شرق اردن میں، اور تیسرا شام میں تھا۔ یہ اصل میں شریف حسین کی غداری کا معاوضہ دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے قبضہ کروایا تھا مکہ معظمہ پر۔ تو خیر یہ تو ایک الگ داستان ہے۔ کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ ہم واقعی وہاں سے ان کی قبریں نکال لیں اور ان کو قبریں کھول لیں، لیکن ساتھ یہ کہا کہ حج قریب ہے، اسی کا حج کے لوگ جب آئیں گے حج پر، اور جو گئے ہوئے ہیں وہ تو زیارت کو دیکھ نہیں پائیں گے، اسی عام اس کو مشتہر کر دیا گیا کہ لوگوں اس طرح ہمارے دو بزرگ، ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں 1400 سال پہلے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ چنانچہ عرب یہ اپنے مغربی ملکوں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اور کیمروں سمیت آئے۔ اس زمانے میں کیمرے وجود میں تو آ چکا تھا، لیکن وہ کم لوگوں میں تھا، چنانچہ بعض لوگ کیمرے لے کر بھی آئے۔ چنانچہ جب قبر کھولی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی پانی ان کی قبروں کے پاس پہنچ چکا تھا، اندر ہی اندر سرایت کرتا ہوا پانی ان کی قبروں میں پہنچنے والا تھا۔ اب ان کو کرینے لگا کر اور یہ سٹریچر کی مدد سے ان دونوں کو نکالا گیا، اٹھایا گیا۔ کہتے ہیں ان کا کفن بھی میلا، کفن بھی کہیں سے بھرا نہیں تھا، کفن بھی کہیں سے پھٹا نہیں تھا۔ حضرت جابر کی داڑھی کے بال بھی کہیں سے توڑ موڑ نہیں ہوئے تھے، کہیں ٹوٹنے نہیں پائے تھے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں چمک دکھائی دیتی تھی، جو غیر ملکیوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کے ڈاکٹروں نے کہا اس میں تو چمک نظر معلوم ہوتی ہے تو زندہ آدمی، چنانچہ ان کو اسی طرح نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ میں نے یہ صرف یہ واقعہ اس لیے ویسے بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بیان صرف اس لیے کیا کہ ان دو کا تو ہمیں تب علم ہوا نا جب وہ خواب میں آئے، ورنہ شاید ہم ان کی تعریف بھی محفوظ نہ ہوتی۔ اور کہاں کہاں کوئی صحابہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ افریقہ کا بر اعظم حضرت نافع نے فتح کیا ہے،
اور وہ وہاں جا کب اس کو فتح کرتے کرتے جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے اور اپنا گھوڑا اس میں داخل کر دیا، اور جب گھوڑا پہنچا یہاں تک پانی اس کے آ گیا، تب اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے بعد بھی تیری زمین ہے تو میں کبھی اپنے گھوڑے کو نہ روکتا، میں فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتا۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے دین کو لے کے پہنچو، اور وہاں پہنچو جہاں دھرتی پانی دیتی، جہاں کوئی انسان کا بچہ رہتا ہے تمہیں وہاں جانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ہر جگہ پہنچے، اور بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے رہنماؤں نے غلط ان کو اطلاع دی، حتیٰ کہ ایک جنگل میں گھر گئے اور وہاں بالکل پانی کا نشان نہیں تھا، دور دور تک نشان نہیں تھا۔ حضرت نافع نے وہاں 2 نفل پڑھے اور کہا یا اللہ ہم تو تیرے دین کے لیے نکلے، اس قسم پرسی کے حال میں مرنے کے لیے تو نہیں نکلے، آپ مہربانی فرما اور کرم کر۔ چنانچہ ان کا جو گھوڑا تھا نا اس نے کھر مارنی شروع کر دی زمین پر۔ آپ نے لوگوں کو بلا کر کہا یہاں سے کھدائی کرو، کھدائی کی، نیچے کنواں نکلا ہے، پانی نکلا ہے، اور اس طرح وہاں ایک شہر آباد ہوا، میرے خیال اس کا یرکان کے نام سے، اس طرح ایک نام ہے اس کا، مجھے اس میں یاد نہیں آ رہا، اس نام سے وہ اس وقت کا آباد اب بھی آباد۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں پھیلے، لیکن خود تو بے نام ہو گئے۔ اللہ کے دین کو انہیں نہ صرف غالب کیا اور پہنچایا، بلکہ اللہ کے دین کو اس طرح کہنا چاہیے قانون اور آئین کی شکل دی کہ جتنے صحابہ کے دور کے فتح کیے ہوئے ملک ہیں، مثلا شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، سوڈان، یہ سارے اب تک مسلمانوں کے قبضے میں، لیکن جو بعد میں فتح ہوئے ہیں، چاہے کتنے اخلاص سے فتح کیے گئے، آہستہ آہستہ تک 800 سال تک وہاں نے حکومت کی وہاں، لیکن وہ نکل گئے مسلمانوں کے قبضے سے۔ یہ اندرس طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، کسی صحابی نے نہیں کیا تھا، اور ان کے ساتھی بھی صحابہ نہیں، وہ تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ اور یہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، اس کو ظاہر محمود غزنوی یا بابر یا اس سے پہلے لودھیوں نے، انہوں نے ہم اس پر قبضہ کیا تھا۔ اب اندازہ کریں دہلی کیا مسلمان ہے، وہ کافر کا کافر ہی ہے۔ اس لیے جہاں بھی صحابہ گئے ہیں نا، ان کا حال تو واقعی یہ رہا کہ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ کا یہ حاجی جو وہاں پہنچتا وہ سوچتا ہے کہ میں جنت البقیع میں تو آ گیا ہوں، لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں صرف 10,000 صحابہ، باقی کہاں؟ وہ بے نام ہو کر ہمیں نام دے گئے، ہمیں مسلمان بنا گئے، اور کتنی حکومتیں جو وہ قائم کر گئے۔ تو کہا یہ اصل وہ پیغام ہے، یہ سوغات ہے یہاں کی جو مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ اگرچہ میں اس کی تفصیلات اور بھی رکھتا ہوں ذہن میں، لیکن وہ ظاہر ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے والوں کو حج پہ جو جائیں تو وہ اپنے ساتھ صرف یہی نہیں کہ آپ آب زمزم لے کے آئے، کھجورے لے کے آئے، خاک شفا لے کے آئے، یہ ٹھیک ہے، وہاں کے یہ تحائف ہے، لیکن اصل تحفہ وہ دعوت دین ہے۔ اصل جو تحفہ ہے جو وہاں سے لے کر صحابہ نکلے تھے، اور جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا دین لے کے نکلے، اور اللہ کے دین کے نور کو انہیں ہر جگہ پہنچایا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ملک جو آپ نے اللہ کے دین کے لیے لیا تھا، کم از کم اور کچھ نہیں تو اس میں تو اللہ کا دین غالب کر دیں۔ یہ تو ہمارا قرض ہے جو ہمارے ذمے ہے، اللہ کا قرض ہے جو ہمارے ذمے ہے، لیکن ہم اس کو قرض کو بھی ادا کرنے کی فکر میں نہیں ہیں۔ اب دھرنے دینے والے لڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بے انصافی ہو گئی ہے، یہ داندری ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ، اور یہ لڑ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں۔ ان کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے کہ اصل مسئلہ تو اسلام کا ہے۔ وہ تعلق قادری صاحب، میں حیران ہوں کہ وہ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، لیکن وہ بھول کر بھی انہوں نے کبھی اسلامی انقلاب کا نام نہیں لیا۔ وہ صرف انقلاب کی بات کرتے ہیں، اسلامی انقلاب کی بات نہیں کرتے، اور اسمبلیوں میں کوئی اسلامی انقلاب کی بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ مولوی فضل الرحمان صاحب بھی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہمارے ذمے تھی ہم اس سے بالکل تہی دامن ہو گئے، اس لیے فکر اس کی کریں، اور جو وہاں سے واپس آئے تو وہ لوگ اس فکر میں تازہ دم ہو کر لوٹیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ کا یہاں پر قرض ہے اور اس قرض کو ہمیں ادا کرنا۔ اللہ کرے یہ میری باتیں سمجھ میں آئے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اللہ قبول فرمائے اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔